ایک نوجوان آیا اور ہم بیٹھے ہوئے تھے کھانے پر، تو کسی نے کہا کہ بیٹھ کے پانی پینا سنت ہے۔ تو جب اس نے یہ بات کی تو ساتھ ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا، وہ کہتے ہیں نہیں، میں نے تحقیق کی ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینا سنت ہے۔ اب وہ جو نوجوان بیٹھے ہوئے تھے وہ چونکہ مجھے جانتے تھے تو وہ کہنے لگے کہ وہ میری طرف دیکھ کے مسکرانے لگے اور کہنے لگے کہ آپ بتائیں۔ تو میں نے کہا نہیں، ان سے ذرا سن لیتے ہیں آگے مزید کیا کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی وہ بڑا سٹک ہو گیا اور کہنے لگا کہ جناب میں نے خود حدیث سرچ کی ہے، مجھے پتا ہے، میں نے تحقیق کی ہے کہ یہ جناب کھڑے ہو کر پانی پینا یہ سنت ہے۔ خیر جب وہ بالکل پکا ہو گیا تو اب میں نے تھوڑا سا مسکرا کے اس کے سامنے چند باتیں رکھی۔ آپ کے سامنے بھی میں وہی والی باتیں رکھ رہا ہوں۔ یہ حدیثیں جو بھی میں بیان کر رہا ہوں تو یہ بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں۔ سب سے پہلے میں نے اس کو کہا کہ آپ نے جس حدیث کو پڑھا ہے میں وہ بھی آپ کو سناتا ہوں، اور جو حدیثیں میرے پیش نظر ہیں میں وہ بھی آپ کو عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں نے مسلم شریف کی حدیث اس کے سامنے رکھی کہ جس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع کیا، اور یہ اکٹھی حدیثیں ہیں مسلم کے اندر۔ اس میں ایک حدیث کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر پانی پی لے بھول کر تو ارشاد فرمایا اس سے چاہیے کہ وہ قے کر لے۔ کیا کر لے؟ قے، مطلب اتنی سختی حضور نے فرمائی۔ اب دوسرے نمبر پر اگر دیکھا جائے، میں نے کہا کہ یہ حدیثیں میں نے اس کو سنائی۔ اب میں نے کہا میں دوسری حدیث بھی سناتا ہوں۔ حضرت یہ بخاری کی حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب رحبہ پر پہنچے کوفہ کے اندر، وہاں کھڑے ہو کر آپ نے پانی پیا، اور پانی پی کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس طریقے سے تم مجھے یہ کام کرتے دیکھ رہے ہو، یعنی کھڑے ہو کر پانی پیتا دیکھ رہے ہو، اسی طرح میں نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کرتے دیکھا ہے۔ مطلب حضور نے بھی کھڑے ہو کر پانی پیا ہے۔ میں نے کہا کہ حدیثیں کتنی ہو گئی؟ 2، اور دونوں بخاری مسلم کی ہیں، سند پہ بھی کوئی کلام نہیں ہے۔ تو لہٰذا اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے صرف ایک موضوع کی حدیث دیکھی اور آپ نے حکم لگا دیا اور آپ نے کہہ دیا کہ جناب میری تحقیق یہ کہتی ہے کہ پانی کھڑے ہو کر پینا سنت ہے۔ حالانکہ محدثین کرام اور فقہاء کرام وہ احادیث کو آپس میں تطبیق دیتے ہیں، پورے یہ ایک معیارات ہیں، یہ پورے ایک معیارات ہیں کہ احادیث جب اس طرح کے مختلف مضامین کی آ جاتی ہیں تو ان کے اصول کیا ہیں۔ محدثین کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو بھول کر کھڑے ہو کر پانی پی لے اسے چاہیے کہ وہ قے کر لے، تو یہ حدیث تقاضا کرتی ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینا حرام ہو۔ اور دوسری حدیث جو آئی جس میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور حکماً مرفوع ہے کہ حضور ہی کا فرمان یہاں پر وہ بیان کر رہے ہیں، حضور کا عمل بیان کر رہے ہیں، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جائز ہو۔ لیکن محدثین کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث تقاضا کرتی ہے سختی کا کہ بالکل منع ہو، اجازت ہی نہ ہو، اور دوسری تقاضا کرتی ہے کہ بالکل اجازت ہو۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اب دونوں کے اندر موافقت یوں ہوگی کہ کھڑے ہو کر پانی پینا منع ہوگا لیکن حرام نہیں ہوگا، منع ہوگا لیکن اس کو ہم کہتے ہیں مکروہ تنزیہی، کہ جائز تو ہے لیکن حرام نہیں ہے۔ اب یہ دونوں کی دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے گا، کیونکہ وہ حدیث جس میں منع ہے اس پر بھی عمل ہو گیا، اور وہ حدیث جس میں اجازت ہے اس پر بھی عمل ہو گیا۔ اب یہ وہ کام کرتے ہیں کہ جو علماء ہیں اور جو محدثین ہیں یا فقہاء ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں۔